السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بعد الحمد والصلاة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ-نشین بہنوں، گزشتہ بھی آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور صفات، اسماء اور صفات اور سیرت کے کچھ حصوں کو آپ نے سنا۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اور صفات اور ان کے ہلکے پھلکے مفہوم کی پیش کرنے کی کوشش ہے، اور وہ بنیادی بات یاد رکھنے میں سہولت ہوگی جس میں ہم دنیا کی کسی بھی چیز کو پہچاننے میں اصولاً نہیں، عام فہم نسبتوں سے ذہن نشین رکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ایک سادہ طریقہ یہ ہے جس سے عرفان رسول کی کھڑکی کھلتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا دروازہ کھلتا ہے، معرفت کی کچھ ابواب سمجھ میں آنے لگتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آقا کی تفصیلات سمجھ میں آتی، انہی میں سے کچھ باتیں ان آیتوں میں ہیں جو آج پڑھی گئی ہیں، اور یہ بہتر موقع ہوا کہ بہت برمحل قاری صاحب نے قرأت فرمائی ان آیات کی۔ سوچ رہا تھا کہ کوئی اور عنوان شاید آ جائے گا، لیکن ان آیتوں کے آنے کے بعد عنوان متعین ہوا اور رکوع بھی متعین ہو گیا، اسی لیے اسی کی ترجمہ 22واں پارہ ہے نا، سورہ احزاب ہے، جی ہاں، چند آیتیں ہیں، انہی کی ترجمہ نہیں کرنا ہے، ان کے علمی لطیف پہلوؤں کو ہم پیش نہیں کریں گے، وہ تو آپ دیگر مفسرین سے سن لیں، ہم صرف اس پہلو کو زیادہ اٹھائیں گے جس میں آقا کی پہچان ہے، جیسے اللہ کو پہچاننے کی ایک ترتیب ہے اور وہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچاننے کی ترتیب ہے، اور سادہ ترتیب یہ ہے، یہ بات پہلے ہی اصولی طور پر ذہن نشین رکھ لیں کہ جو مثال ہوتی ہے وہ رہبری کے لیے ہوتی ہی، برابری کے لیے نہیں ہوتی۔
اگر آپ نے برابری کے لیے سمجھیں گے تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا، میرا یہاں پر بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا اور آپ مجھے برداشت بھی نہیں کر سکیں۔ تو مثالیں جو ہوتی ہیں وہ رہبری کے لیے ہوتی ہیں، برابری کے لیے نہیں، اور وہ مثال چاہے مثبت ہو چاہے منفی ہو، وہ چاہے چھوٹی مثال ہو یا بڑی مثال ہو، پلس پوائنٹ کی بات ہو یا منفی پوائنٹ کی بات ہو، کار خیر کی بات ہو یا کار بد کی بات ہو، بات یہی کہ نہ کسی چیز کا یا تو کام دیکھ کر نام متعین کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کی شیروانی کے جیب سے 100 کا نوٹ چرا رہا ہو تو کیا نام دیتے اس کا؟ چور۔ تو کام پہلے ہو رہا ہے، نام بعد میں متعین ہو رہا ہے۔ نام کام دیکھ کر نام کا تشخص ہوتا ہے۔ ابھی کسی نے کسی کو خدا نخواستہ قتل نہیں کیا لیکن اسلحہ لے کر دوڑا، آپ اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، قاتل ہے قاتل، تو کبھی کہتے ہیں کہ چور ہے، کبھی کہتے ہیں ڈاکو ہے۔ ہاں ابھی گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے، تیاریاں ہو رہی ہے، گھر میں داخل ہو کر ڈاکہ زنی کے مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں، تو کیا بول رہے ہیں؟ ڈاکو ہے ڈاکو۔ اگر کوئی اچھے سے اچھا بھی کام ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک کام کی شکل ہوتی ہے۔ آپ نے دعوت دے دی جی، اور لوگ دعوت کھا رہے ہیں، اب کیا ہو؟ کھلانے والا ہے، کھلانے والا۔ ابھی کوئی انناس کا یا سنترے کے شربت پینا چاہتے ہو اور بیرل میں بھر دیا جائے تو بھائی پلانے والا آدمی ہے، پلانے والا ساقی ہے، ساقی۔ نماز کو دیکھ کر کہتے ہیں نمازی، چوری کو دیکھ کے کہتے ہیں چور۔ ایک شکل پہچاننے کی ہی یہ کام دیکھ کر نام کا تعین کرے، خود ہی ہوتی ہے، وہ آٹومیٹک ہے، فطری چیز ہے، وہ طبعی چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مرتبہ ہم اپنی زندگی میں اس کو برتتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، نام بولنے کے بعد کام کی وسعتیں ذہن میں آتی ہیں، جیسے کہ آپ عقل کنواں کے ادارے کے استاذ مدرسہ، تجوید القرآن کے ڈائریکٹر، نام بولتے ہی کام کی تفصیلات آتی ہیں ذہن میں، نام بولتے ہی کام کی تفصیلات آتی ہیں۔ چپراسی ہے چپراسی، محتمم ہے محتمم، ممبر پارلیمنٹ ہے ممبر پارلیمنٹ، صدر جمہوریہ ہے صدر جمہوریہ، ہیڈ ماسٹر ہے ہیڈ ماسٹر۔ کام سمجھ میں آتا نہیں، کچھ تو بھی سمجھ میں آتا نا، ایسا کی ویسا کی، تھوڑا کی بہت کی ہے، مگر سمجھ میں تو آتا ہے نا۔ لیکن میرے دوستو، بدقسمتی اس وقت امت مسلمہ کی یہ ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نام اور کام نہیں معلوم ہے، پہچان کیسا ہوں گی؟ اور وہ پہچان نہیں ہونے کی وجہ سے کتنی تباہیاں آ رہی ہیں۔ کوئی حضور کو خدا سمجھ رہا، سب پہچان کے نہیں ہونے کا نتیجہ، معرفت کی کوئی سطح نہیں بیچاروں کے پاس،
سینکڑوں مرتبہ آپ نے بات سنی ہے، ان جزیات مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ بنیادی باتیں کر لینا چاہیے آج۔ تو میرے دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے تو طریقہ یہ ہے کہ آقا کے نام اور کام یاد کریں۔ نام آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، مانا کسی مدرسے کے ذمہ داروں سے پوچھ لیں، کچھ دن لگے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایک ہفتہ لگنے دو، ایک مہینہ لگنے دو، 2 مہینے لگنے دو، 4 مہینے لگنے دو۔ دعوت تبلیغ میں چلے گئی، اگر آپ چلہ دے رہے ہیں، 2 چلے دے رہے ہیں، 3 چلے دے رہے ہیں، آقا کے نام یاد ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ چلہ وصول ہو گیا۔ بھائی اس ضمن میں خیر یاد دہانی ہوتی نہیں ہوتی وہ بات الگ ہے، لیکن وقت کو غنیمت سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نام نام یاد کیے جا سکتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یاد کیے جا سکتے ہیں، آسان ہے، ایک یاد کیجئے، 2 یاد کیجئے، اگر آپ بہت ذہین ہیں پورے ایک ساتھ یاد کر لو۔ ہاں، اگر کسی ساتھی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پورے ایک ساتھ یاد ہو گئے، جیسے تمغوں میں توغروں وغیرہ میں لکھا ہوا رہتا ہے، ہاں، اگر کسی ساتھی کو یاد ہے تو ڈائریکٹر صاحب میری طرف سے اس کو 1 کلو قلاقند، چاہے 10 رو 100 رو 1000 رو سننے والے، میری طرف سے مٹھائی نقد، وہ بھی گرم کھوا، قلاقند گرم ملے گا، مگر یاد ہو جائے تو بغیر غلطی کے سنا دینا، غلطی بھی گئی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مگر میرے دوستو، مجھے بتانے منشا یہ ہے کہ کوئی صورت ایسی نکلے کہ آقا پہچانے جائے، کوئی صورت ہو ایسی۔ اللہ ہاں ایک ایسا عجیب معمہ ہے، ہاں، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا ہے، لاکھوں تیرے جاننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا۔ ہاں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پہچاننا ہے، پہچان ہمارا اسپیشل سبجیکٹ ہے، اللہ اور رسول کی پہچان ہمارا خصوصی مضمون ہے۔ ہاں، اور اس حد تک تعارف ہو سکتا ہے، والد صاحب رحمت اللہ، اگرچہ ذرا سا شعر نازک ہے، سب کے سمجھ میں آنا ضروری نہیں، مگر برکتاً پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھے سوچنے کا موقع ملے اور عمل کرنے کا حوصلہ ملے۔ فرماتے ہیں حضرات، ہو کر فنا حضور میں اپنے کو دیکھنا ہوتی ہے اس طرح بھی زیارت رسول کی۔ ہو کر نازک ہے لیکن سمجھنا ہے، آدھے سے زیادہ سمجھے، کچھ حضرات کو سمجھ میں نہیں آیا، آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا۔ ہو کر فنا حضور میں اپنے کو دیکھنا ہوتی ہے اس طرح بھی زیارت رسول۔ میں یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بتاؤں گا، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے بتاؤں گا، کم سے کم 2-4 طریقے آقا کی زیارت کے ذکر دوں گا۔ آج نہیں، آج صرف ایک ہی طریقہ ہے، مگر یہ علمی پیرایا ہے جو صرف اہل علم ہی زیادہ صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ نام ہو، کام یاد آنا، تو کچھ نام گزشتہ مجلس میں یاد دلائے گئے تھے، آج کچھ نام یاد کر لو۔ اب ہر آیت کا ترجمہ کروں گا اور مفہوم عرض کروں گا، ترجمانی عرض کروں گا، تو اس میں جی کچھ اور رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، بے تیوار
وقت کی نزاکت کے اعتبار سے بھی اتنا پھیلایا نہیں جا سکتا، لیکن بنیادی طور پر عرض کر دیا جا سکتا ہے۔ ایک نام کیا ہے؟ محمد ہے، سب کو یاد ہے نا بھائی؟ ہاں، محمد کیسا عجیب نام، کتنا پیارا محمد ہے نام آپ کا۔ اللہ پاک نے لفظ محمد کی ادائیگی کے وقت جی 2 مرتبہ ہونٹوں کو اللہ تعالیٰ ملا دیتے ہیں، اتنی محبت کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے اس میں۔ 2 میم ہے، اور محمد کا مفہوم کیا ہے؟ پوری کائنات، ساری مخلوقات نے سب سے زیادہ جس ذات کی تعریف و توصیف کی مخلوقات میں وہ محمد ہے، اور حضور نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی، یہ محمد کے معنی کا دوسرا روپ ہے۔ یہ بھی لطافت، وہ بھی لطافت، پوری مخلوقات حضور ہی۔ ہاں، دنیا کے مجھے انتہائی بگڑے ہوئے ماحول کے انسان بھی جب 100 انسانوں کی تاریخ لکھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ 100 کامل انسانوں میں سب سے پہلے جس ذات گرامی کا نام دشمنوں نے لکھا ہے محمد ہے، وہ ہے ذات گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجبور تھے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مغلوب ہو کر لکھنا پڑا کہ بات سچ ہے، لکھا جائے۔ محمد کا ایک حامد کا ترجمہ اور محمود کا ترجمہ، احمد کا ترجمہ گزشتہ ہو گیا، اب نہیں بول۔ محمد کے مضمون میں یہ 2 رخ ہے، دنیا اللہ کے نبی کی تعریف کرتی ہے اور حضور اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ پاک نبی کی توصیف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کے اوپر درود بھیجتا ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ رحمت بھیجتا ہے۔ ہمارے درود پڑھنے کا مطلب الگ ہوتا ہے، حضور کی درود پڑھنے کا مطلب الگ ہوتا ہے، فرشتے درود پڑھنے کا مطلب الگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھے تو وہ اپنے اپنے مسائل کے اعتبار سے کچھ جزئیات سمجھا دیا کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اللہ بھی تجویز لے کے نہیں پڑھتے، یا محمد یا محمد یا محمد کر کے نہیں پڑھتے ہوں، پورے قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نام اللہ پاک نے اپنے پورے مبارک کلام میں کہیں بھی تخاطب کے صیغے کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یا ایھا المدثر بولے، یا ایھا المزمل بولے، یا ایھا النبی بولے، یا ایھا الرسول بولے، دوسرے اور پیغمبروں کے نام لیے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ بولے، یا آدم بولے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض بولے، یہ اور وہ، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہوئے۔ لیکن میرے دوستو، آقا کا یہ بھی ایک طریقہ ہے سوچ بچار کا۔ آپ سوچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے احترام کے ساتھ لینا چاہیے اور احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جس طریقے سے ہمیں اہل سنت والجماعت کے محققین اور تحقیقی روش کے حاملین علماء کاملین ربانی علماء نقل کرتے ہیں، اس کا پورا پاس و لحاظ کرنا، ہم اپنی طرف سے اٹھا پٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب جس کے اوپر اعتماد ہے اس سے پوچھ لو، بس ختم ہو گئی بات۔ ایک صاحب حضرت سے پوچھے کہ حضرت کس سے پوچھنا؟ جس سے اعتماد، جس مفتی پر اعتماد ہے اس سے پوچھ لو۔
نہیں صاحب انہوں یہ بولے، انہوں یہ بولتے، انہوں یہ بولتے، اس واسطے بول رہا ہوں جس پہ اعتماد ہے اس سے پوچھو بولے۔ اعتماد نہیں رہتا تو زید سے کچھ پوچھتے، عمر سے کچھ پوچھتے، بکر سے پوچھتے، اور عمل بھی صحیح نہیں کرتے، خالی خیالات کی اٹھا پٹک میں ایک دوسرے کو بڑھا دیتے، پریشان کرتے، خود بھی پریشان ہوتے، دوسروں کو بھی پریشان کرتے۔ جس مفتی کے اوپر آپ کو اعتماد ہو اس سے پوچھو، اگر وہ مسئلہ غلط بتائے گا تو وہ بھگتے گا۔ حاضر تو سب کو اللہ کی دربار میں جانا ہے۔ تو میرے دوست ایک نام ہے محمد، 4 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم الذین آمنوا وعملوا الصالحات وما نزل علی محمد یا جیسے ارشاد اسی طرح اور ایک جگہ۔ تو میرے دوست 4 جگہوں پر آیا، پڑھتے رہنا تو اللہ نبی رسول کا نام آئے، اسم آئے، نام آئے، نام مبارک آئے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ پوچھ لینا کہ بھائی کہاں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، علماء کرام کائے کے لیے؟ آپ جس پر اعتماد ہو ان سے پوچھ لیا کرنا کہ بھائی ہم یہ صاحب یہ کرنا ہے نہیں کرنا، کرنا کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا۔ اس لیے میرے دوستو تو فرمایا ایک یہ نام محمد فضل العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کرو۔ کس سے خطاب ہے؟ اہل ایمان سے۔ مخاطب کون ہے؟ اللہ۔ مخاطب کون ہے؟ اللہ کے بندے، خصوصاً امت مسلمہ، اہل ایمان، اہل ایمان جن کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اذکروا، یاد کرو، یاد کس کو؟ اللہ۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت 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 یاد کرو۔ نہیں صاحب بہت یاد کرو تو کیا کرنا؟ کتاب کرنا۔ ہاں حدیثوں میں آیا ہے اذکر اللہ حتی یقول الناس مجنون، اتنا کثرت سے اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرو کہ لوگ کہیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ ارے صاحب پھر تو کیسا ہوں گا صاحب؟ دنیا ہمارے کو دیوانہ بولی تو کیسا؟ بول رہے تو کیا ہوتا؟ بول عزت جاتی، چوکٹ جاتی، وجاہت جاتی، آپ کا معیار گھٹ جاتا۔ کون بولے معیار گھٹ جاتا ہو؟ ہاں دنیا بھر کے جو فلم اسٹار ہیں جن کی نقل کرنے کے اگر بچے تو پورے معاشرے کے لوگ بولتے ہیں کیا ان کا کیا کاپی کیا ہے، کچھ مت پوچھو بولے، انہیں قابل فخر ہے۔ اور کوئی اللہ کو یاد کرتا ہوا دیوانہ سمجھا جا رہا ہے تو ان ذلیل ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ، اللہ کے نبی کے کام کے ساتھ، اللہ کے نبی کی صفات کے ساتھ، اللہ کے نبی کے وجود کے ساتھ، اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ اگر ہمارا رابطہ ہو اور وہ اتنا گہرا ہو جائے کہ دنیا ہم کو غلام محمد کہے تو ضرور کہے، ہم اس پر فخر کریں۔ دیوانہ کا سمجھتے ہیں ہم کو کیا؟ ہم تو اس کو قابل فخر چیز سمجھتے ہیں، قابل ذلت چیز نہیں سمجھتے۔ سمجھنے دو۔
اللہ کو خوب اچھا کئی کو نہیں صاحب آ کر ان کو ضرورت ہے کیا؟ اللہ کو یاد کرنا بہت بولتے نا بھائی، قرآن میں ہے 22ویں پارے میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، 3 رکوع میں ہے، اذکر اللہ ذکرن کثیرا بول کے ہے، کائی کرنا کیا ضرور انہوں محتاج ہیں کیا؟ ہاں اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ محتاج نہیں ہمارے، ہم محتاج ہیں ان کے۔ اور ٹھیک ہے بھائی، وہ تو ہم مان رہے ہیں نا صاحب، پھر یہ اللہ 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 کا ایک بولنا۔ ارے بھائی اگر کوئی آدمی دیکھو ایک غریب ہے بیچارہ، ایک بیچارہ غریب، ناظم صاحب کا رحم آیا اور کہنے لگے کہ صاحب ایسا کرو میاں تمہاری غریبی دیکھی نہیں جا رہی، ان کا مزاج ہے سمجھا، میاں تمہاری غریبی دیکھی نہیں جا رہی، ایسا کرو میاں ایک 5000 روپے رکھ لے پاچا، تمہاری ضرورتیں پوری کر لو بیٹا۔ تو کیا بولتا ہوں؟ شکریہ صاحب، شکریہ صاحب، شکریہ صاحب بولتا نہیں بولتا، احسان ہوتے ہی شکریہ شروع ہوتا۔ اور اگر کسی کو ضرورت تھی 5000 کی اور انہوں نے دے دی 25000، اب کیا بولتا معلوم صاحب؟ شکریہ 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 صاحب، آپ کا کتنا بھی شکریہ ادا کرے تو کمی 6 صاحب بولتا۔ آپ کیا کر، وہ بہت شدید ضرورت کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے کیا کی، 25000 کی جگہ 50000 روپے کا ہدیہ دے دیا۔ اب اس کے بعد کیا بولتا ہوں معلوم ہے؟ آپ کا غلام ہوں، آج ہی رات کو بلا لیجئے، کوئی بھی خدمت لے لیجئے۔ میرے دوستو یہ دنیا کا دستور ہے، جتنا احسان طاقتور ہوتا ہے شکریہ اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلے اللہ کی طرف سے عطا، اس کے بعد صلی وانحر، پہلے عطا پھر صلی وانحر۔ دشمنوں کا معاملہ تم لوگ چھوڑو، وہ قصہ وہ ذمہ داری تمہاری نہیں میری ہے۔ وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہماری ذمہ داری نماز قربانی کی ہے، باقی یہ ہے کہ حاسد ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی ساحر ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، کچھ یہ ہے اور وہ ہے، اللہ ہے، بلا ہے، نرسو ہے، کیا ہے، بلا بدتر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ سب ختم کرنے کی ذمہ داری میری ہے، تیری نہیں ہوتی۔ ہولے ان شانئک هو الابتر، تیری ذمہ داری بیچ کی، صلی لربک وانحر۔ اور وہ بھی اللہ نے ابھی وہ 2 حکم کب دیے؟ انا آتینا کے بعد دیے، پہلے عطا پھر حکم پھر نتیجہ، پہلے عطا پھر حکم پھر نتیجہ۔ تو میں یہ بات اس واسطے تمہیداً نظر کیا تاکہ یہ سمجھایا جائے کہ سر سے پاؤں تک کس کا ہے، بنائے کیا نہیں، خریدے نہیں، بنائے بھی نہیں، خریدے بھی نہیں، تو کس کا ہے؟ مولانا یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک غریب آدمی آیا، پریشان حال تھا، کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا برابر، کپڑے برابر نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانا بھی برابر نہیں تھا، پریشان آیا کہ بولے صاحب مفلس ہوں، مفلس، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب، میرے لیے دعا کر دو۔ تو انہوں نے بولے مفلس؟ تو مفلس نہیں، تو تو لکھپتی ہے، نہیں تو تو لکھپتی ہے، میں یہاں پیٹ میرا پیٹ کو لگ گیا، ہلا سوکھ گئی، میرا حل میرے کو معلوم، یہ بڈھے کو کیا معلوم؟ میرا حل میرے کو معلوم، ان کو کیا معلوم ہے؟ جب اس کے سمجھ میں نہیں آیا حضرت کا منشا، تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بیٹا ایسا کرو، ایک کام کرو، یہ جو اس کو کیا بولتے